لڑکی کا نام ہے کبرا خان، ہوں، اصل نام ہے رابعہ خان، اچھا، تعلق ہے پٹھان فیملی سے۔ لڑکے کا نام ہے گوہر رشید اور اس کا تعلق ایک بہت بڑے مذہبی اور بزنس گھرانے سے ہے۔ صحیح، ایک بہت بڑی شخصیت جو متنازع بھی رہی عالمی یا مذہبی حلقوں میں۔ ٹھیک ہے، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ صحیح ہے، لوگ ان کے لیکچر سننا جاتے تھے، جس طرح آج کے دور میں ایک حامد خامدی صاحب ہے، جی، ان کے بارے میں بھی کافی کنٹروورشل باتیں ہیں۔ علم ان کے پاس بھی بہت ہے، علم ان کے پاس بھی بے پناہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پردادا تھے گوہر رشید کے۔ اوہ، تو جو ادھر میں ذکر کر رہا ہوں دوسرے دریا کا، جس کا نام کبرا خان ہے، یہ پٹھان فیملی سے تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے۔ جی، اب کبرا خان جب ہوش سنبھالتی ہے، چھوٹی موٹی تعلیم حاصل کرتی ہے، تو ہمیں یہ نظر آتی ہے لندن کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی۔ یہ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، اچھا، والد بھی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ گوہر رشید جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ پہلے تھیٹر، سٹیج اور اس میں ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر بیکر ہاؤس میں چلا جاتا ہے اور پھر جرنلزم کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈگریاں وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے خاندان کی، اس کے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بزنس بہت بڑا بزنس ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ یہ اس بزنس کو سنبھالے۔ بچہ اس بزنس کو سنبھال نہیں پاتا، اس کا اندر من نہیں مانتا، اس کے اندر پیسہ نہیں ہے، اس کے اندر پیشن ہے کسی اور کام کے لیے جو وہ نہیں جانتا۔ ادھر جب ہم آتے ہیں کبرا خان کی طرف، تو یہ 16 سال کی عمر میں جب جوان ہوتی ہے، تو ایک دن یہ گھر آتی ہے تو اس کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو ڈائمنشیا کی تکلیف ہے۔ اب میں پہلے بھی کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے باپ بہت اہم ہوتا ہے، جی، بیٹوں کے لیے ماں بہت اہم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ اپنے باپ کی اس بیماری کو برداشت نہیں کر پاتی، اور یہ جو بھی پہلے کر رہی تھی چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، پڑھتی تھی، پڑھائی چھوڑ دی، کوئی اور اگر جاب کرتی تھی وہ چھوڑ دیا، یہ گرافکس کا کام کرتے اپنے طور پر ایک دکان میں شروع کر دیتی ہے، پیسے کمانے کے لیے، اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے۔ صحیح ہے، ادھر دوسری طرف آتے ہیں کہ گوہر رشید جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج سے دور کراچی چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک تھیٹر شروع ہوتا ہے، بمبے ڈریم۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ کام کرتے، پرفارم کرتے، اور ایک انڈین لڑکے کا کردار ادا کرتے ہیں، وکرم نام کو، اچھا، اور اس میں یہ بھی بڑا اپریشیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یوں گوہر رشید اسٹاک ایکسچینج سے، اس مذہبی گھرانے سے نکل کر، اس کلچر سے نکل کر، شوبز کے ایک پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، واہ، کیا بات ہے، کراچی میں۔ ادھر دکھاتے ہیں کہ لندن میں وہ لڑکی گرافکس کی دکان پر بیٹھی کام کرتی ہے، ہاں، اپنے باپ کی تیمارداری کرتی ہے، دوائیاں خریدتی ہے، گھر کو چلانے کے عزم لے کر چلتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں دیکھتی ہے کہ جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک شخص چکر لگا رہا ہے اس کے دکان کے سامنے سے، اچھا، اور چونکہ خوبصورت بھی تھی، اور اس نے سمپلی یہی سمجھا ہوگا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لندن کی فضا میں پلنے والی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں ان باتوں کو اتنا وہ فیل نہیں کرتے کہ ڈنڈا لے کے اس کو پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں پتہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ کر نہیں سکتا اس قسم کی حرکت۔ تو ٹھیک ہے، وہ سڑک پر ٹھہر رہا ہے تو ٹہلنے تھے۔ جب دکان بند کرنے لگی تو وہ پاس آ گئے۔ اس نے کہا ایکسکیوز می، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ اس دکان پر کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ میری بات مانیں تو ایک شوٹ کروا لیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا آئی ایم سوری، میں نہیں کرواتی، آئی ڈونٹ کیئر، میں اپنے باپ کا علاج کرتی ہوں، میں اس لیے کام کرتا ہوں۔ دکان بند کی، تالا لگا کر چلی گئی۔ وہ آدمی دیکھتا رہ گیا۔ ادھر گوہر رشید جو ہے وہ شوبز سے اب آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے صاحب ظاہر وہاں واقفیت بھی ہو جاتی ہے، جب انسان شوبز میں آتا ہے تو واقفیت ہوئی تو وہ لائن پروڈیوسر کے طور پر ہم ٹی وی پہ انٹر ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے لائن پروڈیوسر کو بڑے موقع ملتے ہیں، ایکٹر سے ملنے سے، پروڈیوسر سے، ڈائریکٹر سے، یہ وہ، اس بات کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ادھر
وہ لڑکی ابھی شعبے سے دور ہے، وہ اپنی سہیلی کو بتاتی ہے کس طریقے سے، کہتی ہے میں جب دکان بند کروں تو ایک آدمی آیا اور اس نے بار بار مجھے اصرار کر رہا ہے کہ میں میڈیا میں آڈیشن وغیرہ دے دو. آڈیشن وغیرہ دے، لیکن میرا دل نہیں مانتا. اچھا. اس لڑکی کا نام ہوتا ہے صوفی. صوفی. اچھا. اس کی سہیلی ہوتی ہے. ہوں. تو وہ اس کو کہتی ہے کبریٰ خان یار تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی اچھی ہو، اتنی اٹریکٹیو ہو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تم اس میں ٹرائی کر لو تو حرج کوئی نہیں. اچھا کہ تم پیسے کمانے ہیں نا. تو وہ لکھنے کی بجائے اگر دکھنے سے اگر بات بن جائے تو کر لو. خیر اس کو قائل ہو جاتی ہے اور وہ پھر آڈیشن دیتی ہے اور فوٹو شوٹ بھی ہوتا ہے. اچھا. اور پہلے ہی فوٹو شوٹ میں میگزین کے فرنٹ پیج پر اس کی تصویر چھپتی. واہ. اور یہ اس تصویر کی کتنی اہمیت ہے یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے اخبار میں یہ ایک میگزین چھپتا تھا اور اس میگزین میں ایک لڑکی کی ٹاپ پہ تصویر چھپتی تھی. صحیح ہے. فرنٹ پیج پہ. جی. تو وہ میرے بڑے دوست اچھے عاشق چودھری صاحب جو وہ چلاتے تھے، تو ان سے میں نے کہا یار یہ جو لڑکیوں کو تصویر چھاپتے ہیں یہ آپ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ کہتا ہے آپ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں. کہتا ہے میرے پاس کم از کم 200-300 تصویریں پڑی ہیں جن کی باری نہیں آئی. اور جس کی باری آ جاتی ہے سمجھو اس کی چاندی ہو جاتی ہے. اچھا. جی. کیونکہ وہ تصویر جو ہے وہ پھر ہر کوئی دیکھتا ہے نا. آپ جیسے لوگ بھی دیکھتے ہیں، میرے جیسے شریف بھی دیکھتے ہیں. نہیں مطلب آپ نے اپنی طرف شریف کر لیا ہے. جی. میری طرف آپ نے وہ پتہ ہے آپ کا جو سٹائل ہے نا، یہ جو بناتے ہیں یہ بال، اور یہ میں دیکھتے میرے سامنے بنتے ہیں نا بال آپ کے، اور وہ کرا دو، یہ کرا دو، وہ کرا دو، جو بیچارہ میک اپ مین اس کی آپ جان کھاتے ہیں. جی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر وقت چانس لینے کی وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں. اینی ہاؤ ٹھیک ہے. وہ تصویر سارا پھیلتی ہے، وہ چاہتی ہے. اس میں ڈائریکٹر بھی دیکھتے ہیں، پروڈیوسر دیکھتے ہیں، ایکٹر دیکھتے ہیں، رائٹر دیکھتے ہیں. تو کبھی وہیں سے ڈائریکٹ وہ فون نمبر وہ لے لیتے ہیں جس لڑکی سے رابطہ کراؤ. تو کوئی ماڈلنگ کے لیے بلا لیتا ہے، کوئی فلم میں کام کرنے کے لیے بلا لیتا ہے. اور اس طریقے سے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کے بجائے اوور نائٹ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. ٹھیک ہے. کبریٰ خان کی وہ تصویر جو تھی وہ ٹریول کرتے کرتے کراچی بھی پہنچی. اچھا. صاف ظاہر ہے وہ میگزین جب چھپتا ہے ایسے تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. عدنان قاضی نام کا ایک شخص ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ہوا. بالکل. اس سے ان کا رابطہ ہوا. اس نے اس تصویر کو دیکھا اور اس نے کہا کہ کبریٰ تم اس قابل ہو کہ تم ماڈلنگ کرو، اور ماڈلنگ نہیں تو کم از کم فلم میں کام کرو. تو وہاں سے کبریٰ خان نے ماڈلنگ میں قدم رکھا. اس ماڈلنگ سے چلتے چلتے نبیل قریشی صاحب کی نظر پڑی. اچھا. اور انہوں نے ایک فلم شروع کی، وہ کراچی کی پہلی فلم تھی. اچھا. نئی انڈسٹری جو ہے اس کی بنیاد کراچی میں نبیل قریشی نے رکھی. واہ. اس نے کبریٰ خان کا انتخاب کیا. کبریٰ خان کو فلم میں لیا بطور ہیروئن. فلم کا نام تھا نامعلوم افراد. اچھا. وہ فلم میں نے بھی دیکھی. آپ یقین کریں کہ میں نبیل قریشی کو جانتا بھی نہیں ہوں، ملا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہے. ایک نبیل قریشی، ایک یاسر نواز ہے، یاسر نواز، ایک ندیم بیگ ہے جی، اور ایک سرمد کھوسٹ ہے جی، ایک شخص اور اس کا میں نام بھول گیا. فلم اس نے بہت بری بنائی. ڈائریکٹر وہ بہت اچھا ہے، شاید آسم نام تھا. ٹھیک ہے. وہ اس میں ایڈ میں کام کرتے. لیکن یہ نامعلوم افراد کا جو ڈائریکٹر ہے نبیل قریشی انتہائی ٹیلنٹڈ اور انتہائی اچھا ویژن رکھنے والا اور اچھی سوچ رکھنے والا. کیا بات ہے. تو وہ فلم سے میں بڑا متاثر ہوا. تو کبریٰ خان جو تھی وہ اس فلم سے ایک دم ابھر کر سامنے آئی. واہ. جب ابھر کر سامنے آئی تو پھر شوبز والوں نے جیسے ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ لیا. اب دوسرے دریا کا ذکر کرتے ہیں جی، کہ ادھر گوہر رشید جو لائن پروڈیوسر کے طور پر وہاں آئے تو ان کو آہستہ آہستہ ڈراموں میں کام ملنا شروع ہو گیا. پہلے چھوٹا سا رول معین اختر کے ساتھ ایک انہوں نے وہ شو کیا، اس میں بھی چھوٹا سا رول کیا. کرتے کرتے پھر وہ ہاف پلیٹ میں، ہاں جی، ہاف پلیٹ، ہاں جی، پھر وہ ڈراموں میں آ گیا. اچھا. ڈرامہ ان کا جو تھا اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ٹیلنٹ ہے وہ تو سامنے آ کے رہتا ہے. جس طرح کبریٰ خان میں اور اس میں فرق صرف ایک ہے کہ کبریٰ خان فلم سے ابھر کر آئی، یہ ڈرامے سے ابھر کر آئے. اچھا. وہ فلم سے ڈراموں میں آ گئی، یہ ڈرامے سے فلم میں چلے گئے. اب یہ جو ادھر ادھر ہوتے رہے تو اب یہ وہ اسٹیج آ گئی کہ یہ دونوں دریا ایک اس کونے سے آیا،
ایک اس کونے سے آیا اور اب میدانی علاقے میں دونوں دریا جو ساتھ ساتھ بہنے لگے. کیا بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ بہنے والے دریاؤں کے جو کنارے ہیں وہ سمندر میں غرق ہونے تک ایک دوسرے سے دور رہتے رہتے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا ہے نا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کنارے جو ہیں وہ پانی کی کمی کے باعث تنگ ہوتے 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 مل جاتے ہیں اور جب کنارے ملتے ہیں دریا کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ کبرا خان کی فلم انڈسٹری میں انٹری کیسے ہوتی ہے؟ اب جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دونوں دریا اب ساتھ ساتھ بہنا شروع ہو گئے. کبرا خان نام امن افراز سے ڈرامے میں آتی ہے اور یہ ڈرامے سے فلم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. میں ہوں شاہد آفریدی. میں ہوں شاہد آفریدی نہیں، میں ہوں شاہد آفریدی. وہ فلم بھی بزنس کے حساب سے بہت اچھی گئی. ٹھیک ہے. اور کبرا خان جو ہے وہ فلم سے ڈرامہ میں آتی ہیں اور ڈرامے میں آنے کے بعد ان کو پہلا ڈرامہ جو سائن ہوتا ہے اس کا نام ہے میرے خیال میں سنگ مرمر. ٹھیک ہے. لیکن جس ڈرامے سے وہ بہت آگے جاتی ہیں اس ڈرامے کا نام تھا صنف آن. ٹھیک ہے. اور ادھر جو گوہر رشید ہیں ان کو میں ہوں شاہد آفریدی کے بعد پھر ایک اور فلم ملتی ہے، ان کو بھی فلم ایک اور ملتی ہے، وہ ویلکم ٹو کراچی میں بھی کام کرتی ہیں. پھر اسٹیج آتی ہے کہ ایک فلم شروع ہوتی ہے میں لندن نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے کبرا خان جو ہے وہ جوانی پھرنے یعنی 2 میں، پہلی میں نہیں تھی 2 میں تھی. ٹھیک ہے. وہ ایکسٹراڈنری سپر ہٹ ہوئی اور کبرا خان فلم کے لیے بھی ایک لازمی ملزوم حصہ بن گیا. صحیح ہو گیا. تو اب ایک فلم شروع ہوتی ہے، اس فلم کا نام ہے میں لندن نہیں جاؤں گا. اس میں دونوں دریا ایج ٹو ایج ایک ساتھ آ جاتے ہیں. اچھا. آپ یوں کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ چلنا، جیسے کہ اب ان کی جیسے منزل ایک ہی ہے. ہاں، کہ اس میں کبرا خان بھی سائن ہو جاتی ہے اور اس میں گوہر رشید بھی سائن ہو جاتی ہے. واہ. یہ دونوں کی حقیقت میں پہلی ملاقات تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے یہ پہلی سیڑھی تھی جس کا نام تھا میں لندن نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اور فلم میں کام کرتے رہے، لندن نہ وہ گئی نہ لندن وہ گیا، لیکن دونوں نے ایک منزل کا انتخاب کیا. اچھا. جو منزل جو ان کے سامنے تھی وہ گوہر رشید کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس کے سامنے منزل تھی اور اس کا یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کبرا خان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی منزل کیا ہے. کیا بات ہے. کبرا خان کے سامنے بھی ایک منزل تھی لیکن گوہر رشید کو نہیں پتا تھا کہ اس کی منزل کیا ہے. بالکل. وہ اوپر والے کو پتا تھا. یہ چلتے رہے. آپ کبھی ڈرامہ میں اکٹھے ہو گئے، کبھی فلم کے سیٹ پر اکٹھے ہو گئے، کبھی کسی محفل میں اکٹھے ہو گئے، کبھی شو میں اکٹھے ہو گئے، کبھی ویسے آپس میں ہیلو ہائے ہو گئی. لیکن دریا شور کرتا ہے جب نکلتا ہے پہاڑوں میں، جب میدان میں آتا ہے دریا خاموش ہو جاتا ہے. صحیح. اب یہ دونوں دریا میدان میں بہ رہے تھے اور دونوں دریا خاموش تھے. ان کی تہوں میں طوفان تھا جو صرف دریا جانتے تھے، کناروں پر چلنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس طوفان میں کیا ہے.